الله الرحمن الرحيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة رضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. ایک مرتبہ مرحوم کی یہ مجلس ایصال ثواب ایک مجلس چیلو ابن سید نقی حیدر گرامی اس مجلس ایصال ثواب کا انعقاد کیا گیا ہے. سورہ مبارکہ توبہ کی آیت نمبر 72. آپ لوگ پریشان نہ ہو، یہ تکنیکی چیز ہے، معاملات ہو جاتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں. میری آواز اب تک پہنچ رہی ہے یقیناً. جو بھی بہتر سے بہتر ہو سکتا ہے وہ کرنا ہے. آپ اس سے بہتر صلوات پڑھیں محمد والے محمد. سورہ مبارکہ توبہ قرآن مجید کا نواں سورہ ہے اور جس آیت کو تلاوت کیا اس کا نشان 72. چونکہ ایک مومن کی مجلس ہے اور اختصاص یہ ہے کہ مرحوم مسجد حاضر کے خدمت گزاران میں تھے اور مستقل اس بارگاہ کی خدمت کرتے رہے اور اپنے اس وعدے کو وفا کر کے اپنے رب سے اس وعدے کے اجر کی حصول کے لیے منتقل ہوئے جس کا وعدہ اللہ نے قرآن مجید میں اپنے مومن بندوں سے کیا ہے. انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. اللہ کے گھر کو صرف وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو بھروسہ رکھتے ہیں. یہ سورہ توبہ کی ایک مشہور معروف آیت ہے. جہاں محراب ہوتی ہے یا صحن کا جو صدر دروازہ ہوتا ہے کتابوں پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان ہو. کیا چیزوں پر ایمان ضروری نہیں ہے؟ جی بالکل ضروری ہے، لیکن ایمان کی فہرست نہیں لکھوائی بلکہ بگننگ اور اینڈنگ
ابتدا اور انتہا کو صرف بتایا ہے. اللہ کے گھر کو آباد وہ کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. یعنی آخرت کا دن وہ دن ہے کہ جس دن تمام عقائد کا، تمام ایمانیات کا بدلہ ہمیں نصیب ہوگا. تم نے اللہ کو یکتا مانا، اس کا اجر قیامت میں ملے گا. تم نے اس کے فرشتوں کو مانا، اس کا اجر قیامت میں ملے گا. تم نے اس کے رسولوں کو مانا، اس کی کتابوں کو مانا، یہ اجر تمہیں قیامت میں ملنے والا ہے. چنانچہ اہل ایمان کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑا مقام و مرتبہ بیان فرمایا ہے اور بہت بڑی شان والے اہل ایمان ہوتے ہیں. اللہ ہم سب کو حقیقی مومنین میں شمار فرمائے اور ہم یہ جو دعویٰ اشہد ان علی ولی اللہ کہہ کے کیا ہے، پروردگار ہمیں اس دعوے میں سچا ثابت رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ماہ شعبان کی آج 21ویں شب میں ہم داخل ہو گئے اور اپنی تمام تر برکتوں کے ساتھ ماہ شعبان معظم ہمارے درمیان سے گزر رہا ہے. جیسے کہ میں نے بار بار رجب شعبان کی تمام دورانی میں عرض کیا کہ رجب فصل کو بونے کا مہینہ ہے، شعبان اس فصل کی آبیاری کا مہینہ ہے اور رمضان اس فصل کو اتارنے کا مہینہ ہے. تو جس نے شعبان میں فصل کی آبیاری کی ہے، رجب میں فصل کو بویا ہے، وہ انشاءاللہ رمضان کا انتظار کرے. وہ اپنے رب کی بارگاہ سے رحمت کی برکت کی فصل کو کاٹے گا اور نجات من النار کی فصل کو کاٹے گا انشاءاللہ. چنانچہ ماہ شعبان معظم ہمارے درمیان سے گزر رہا ہے اور اب ہم تیزی کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں اپنے ماہ رمضان مبارک کی طرف. سورہ توبہ کی آیت جسے میں نے آج کی اس مجلس کے لیے سرنامہ کلام میں تلاوت کے طور میں آپ کے سامنے بیان کیا اور مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ سورج کی مجلس میں بھی میں نے ایک آیت تک تلاوت کی تھی اور اس کا عنوان بھی جنت سے ہی متعلق تھا. اور اس کا مقصد جنت کی لالچ پیدا کرنا نہیں ہے. بار بار یہ آیت پڑھنے کا مقصد جنت کی لالچ پیدا کرنا نہیں ہے، اس لیے کہ جو کربلا کا ظاہر ہو وہ جنت کا لالچی نہیں ہوتا ہے. جو کربلا کا ظاہر ہو وہ جنت کا لالچی نہیں ہوتا. اور ویسے بھی علی کے چاہنے والوں کو جنت کی لالچ میں کوئی عبادت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارے مولا کا یہ فرمان ہے ما عبدتک طمعا لجنتک ولا خوفا من نارک بل وجدتک اہلا فعبدتک. اے پروردگار میں نے تیری عبادت نہ جنت کی لالچ میں کی ہے نہ جہنم کے خوف سے کی ہے. علی تو تجھے سجدہ اس لیے کرتا ہے کیونکہ تو سجدوں کے لائق ہے، تو سجدوں کے لائق ہے. اس کا مقصد یہ ہوا کہ عبادت کرنے والے بھی سارے برابر نہیں ہیں. کوئی جنت کی لالچ میں عبادت کر رہے ہیں، کوئی جہنم کے خوف سے عبادت کر رہے ہیں. ایک علی ہے جو اللہ کو لائق عبادت سمجھ کے سجدہ کر رہا ہے. چنانچہ تو اب آپ دیکھیے کہ ظاہر سی بات ہے بہت ساری نسبتیں اس وقت مرحوم کے موضوع میرے پیش نظر ہے. مساجد کی خدمت گزار، میں جملہ یہاں پر روک کے دوبارہ کہتا ہوں اور انڈوس کر کے کہتا ہوں، اس کو جتا کے کہہ رہا ہوں، مسجد کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کیجیے، ایک دوسرے پہ نہ ڈالا کیجیے. علماء نے لکھا کہ اگر مسجد کا حصہ، مسجد کا مطلب وہ حصہ جس پر مسجد کا سیکھا پڑا گیا ہو، یہ جو باؤنڈری آپ دیکھ رہے ہیں مسجد کی، اتنا حصہ مسجد کا ہے، اس کے باہر کا صحن ہے. صحن کا حکم اور ہے، مسجد کا حکم اور ہے. علماء نے کہا کہ اگر مسجد کا حصہ کوئی بچہ یا نجس کرتے یا کسی طریقے سے نجس ہو جائے تو اسے پاک کرنا واجب فوری ہے، اسے فوراً پاک کرنا پڑے گا. میں نماز پڑھ لوں پھر کرتا ہوں نہیں چلے گا، ابھی نماز روک دو گیا، اس لیے کہ مسجد کو پاک کرنا واجب فوری ہے. یہ مسجد کی اہمیت ہے. حدیث کی کتابوں میں ہے کہ جو شخص مسجد میں ایک دن جھاڑو دے، ایک دن جھاڑو دے، روایت ہے ثواب الرحمان میں شیخ صدوق نے لکھا اس کو، جو ایک دن مسجد میں جھاڑو دے اللہ اس کے گھر سے 70 گز کی نحوستوں کو نکالتا ہے. عجیب بات ہے، جھاڑو دی اللہ کے گھر میں، صفائی کی اللہ کے گھر میں، خدمت کی اللہ کے گھر میں، اور نحوست دور ہو رہی ہے اپنے گھر سے. اس کا مقصد یہ ہوا کہ اگر آپ زمین پر اللہ کے گھر کو اپنا گھر گردان کر اس کو ایک مذہبی اثاثہ سمجھ کر کسی کی ملکیت یا میں کروں ان کا کام ہے یہ کر کر اگر آپ نے کیا تو اس کا مطلب آپ نے اللہ کے گھر کا حق ادا نہیں کیا. ایک روایت میں یہ ہے کہ جو شخص مسجد میں گھر سے باوضو ہو کر آتا ہے، وہی کیفیت ہے یا تاکہ مسجد نہ کی کرتا ہے یا گھر سے کر کے آتے بعد سے لوگ. میں نے ایک بڑی تعداد میں اپنے بچوں نے بزرگوں کو دیکھا ہے، آج تک دیکھتا ہوں گھر سے وضو بنا کر آتے ہیں. یہاں آ کے بھی وضو ہو سکتا ہے، البتہ الگ بات ہے کہ وضو بنا کر آئے، وضو باقی لوگ کیا تمہارا وضو کر لیجیے، لیکن گھر سے وضو کر کے آنے کا پروٹوکول کیا ہے؟
معصوم نے فرمایا کہ جو شخص باوضو ہو کر اللہ کے گھر میں یعنی مسجد میں آتا ہے، اللہ فرشتوں سے مباحثت کر کے کہتا ہے دیکھو میرے گھر میں پاک و صاف ہو کر آ رہا ہے، میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اب جو بیچارہ آتا ہی نہ ہو، یہ تو اس کی بات تو نہیں جو وضو کر کے آتا ہے، جو آتا ہی نہیں، یا آتا ہے صرف شب جمعہ یا شب قدر کے اعمال، یا وہ جناب آپ کے عید الفطر عید الاضحیٰ، اس کا تو کیس کیا لگے، یہ تو بات ہو رہی روز کیا کرنا ہے اللہ کے گھروں کی تعظیم۔ چنانچہ قرآن مجید نے اہل ایمان کو بہت زیادہ بڑا چڑھا کے بیان کیا، ان کے مرتبے کو آشکار کیا ہے، اور بار بار قرآن مجید نے مومنوں کی کامیابی کا ڈنکا بجایا ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، سورہ مومنون کی شروع کی دو آیتیں، وہی آیتیں جو مولا متقیان نے دنیا میں تشریف لاتے آنکھوں سے پیغمبر میں تلاوت فرمائی۔ قد افلح المؤمنون، یقیناً مومنین فلاح پا گئے وہ جو اپنی نمازوں میں خشیت اور خوف رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، دو الفاظ ہیں عربی کے، ایک ہے خوف عربی کا لفظ ہے، ایک ہے خشیت یہ بھی عربی کا لفظ ہے، اور دونوں قرآن میں استعمال ہوئے ہیں۔ وَلِمَنْ خَافَ رَبِّهِ مَقَامَ جَنَّتَانِ، یہ خافہ بالخوف سے ہے۔ ادھر فرمایا اِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء، اللہ کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے اہل علم ہیں۔ یا علماء ترجمہ کر دینا میں سمجھتا ہوں غلط ہے، کیسے علماء اللہ سے ڈرتے ہیں؟ نہیں، ہر وہ شخص جو اہل علم ہے، مومن ہے، جو اپنے رب کو جانتا پہچانتا ہے اور اس سے خشیت رکھتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک بڑی عزت والا ہے۔ یہ مجھ سے ڈر رہا ہے، ماہ رمضان آ رہا ہے، میں بار بار پریکٹس مثال دیتا ہوں تاکہ جوان دوست اس کو محفوظ فرما لیں، اور بزرگوں کے سامنے دعائیں لینا مقصود ہے۔ ماہ رمضان مبارک کے مہینے میں روزہ رکھا، روزہ رکھنے کے بعد ہمت نہیں ہے کہ بند کمرے میں ایک گلاس پانی کا پی لے، ہمت نہیں ہے۔ کیوں نہیں پیلا؟ کہ صاحب روزہ ٹوٹ جائے گا، کیا ہوگا دوسرا گھر نہ کرے گا کہ نہیں اس کا گناہ ملے گا، کیا گناہ ملے گا کہ جان کے توڑنے کا کفارہ دینا پڑے گا اور قضا بھی دینی پڑے گی، تو کیا ہو گیا اتنی کون سے قیامت آ گئی؟ 11.5 مہینے جرائم کرتا پھرتا ہے، تب تو تجھے اللہ کا خوف نہ آیا؟ یہ آج ایک گلاس پانی پیتے ہوئے جو کہ جائز ہے اور حلال ہے، وہ پیتے ہوئے اتنا اللہ کے بارے میں سوچ کیوں ہے؟ بس اسی پریکٹس کا نام روزہ ہے کہ جب جائز کام کرتے ہوئے تیرا ہاتھ کانپ رہا ہو تو ناجائز کی طرف جانے سے پہلے 10 بار سوچ لے، وہ جو اللہ رمضان میں دیکھ رہا تھا وہ 11 مہینے میں دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ جذبہ انسان میں پیدا ہو گیا تو خدا کی قسم CCTV کیمراز بند ہو جائیں گے۔ کم سے کم مسلمان معاشرے میں CCTV کیمرے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں لگتا ہے کلوز سرکٹ کیمرا؟ تاکہ کلوز کر کر دکھلائے کہ کون مجرم سرپسندی کر رہا ہے۔ اگر سارے یہ جان لے، سب کو پتا ہے، مجھے بتائیے 6 ارب انسان رہ رہے کروڑ مسلمان دنیا میں، کس مسلمان کو نہیں پتا کہ اللہ ہر چیز دیکھ رہا ہے؟ سب کو پتا ہے نا، اور سارے کام کر رہے ہیں، سب کو پتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے۔ کس قدر خدا کے غضب کو دعوت دینے والا کام ہے، سب کو پتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے۔ حدیث کی کتابوں میں ایک شخص چوتھے امام سے کہا کہ مولا گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں، گناہ چھوڑتے نہیں ہیں۔ امام نے فرمایا تم یہ کرو کہ جب تم گناہ کرنا چاہو تو کسی ایسی جگہ نکل جاؤ جو اللہ کی حکومت سے باہر ہو۔ اس نے مسکرا کے کہا مولا میں تو جہاں تک بھاگتا رہوں گا وہ زمین بھی اللہ کی، آسمان بھی اللہ کا۔ امام نے کہا تو پھر تم ایسا کرو کسی ایسی چیز سے گناہ کرو کہ جو اللہ کی دی ہوئی نہ ہو۔ اس نے کہا مولا میری تو سانس تک بھی اللہ کی دی ہوئی، میرے ہاتھ پیر آنکھ دماغ سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ امام نے فرمایا تو پھر ایک کام یہ کرو کہ گناہ کرتے ہوئے اللہ سے چھپ جاؤ، چھپ کے کر لو۔ اس نے کہا مولا اس سے چھپ نہیں سکتا، وہ تو عالم الغیب و شہادہ ہے۔ امام نے کہا جب تو اس کی حکومت سے باہر نہیں بھاگ سکتا، اس کی دی ہوئی چیزوں سے بے اختیار نہیں ہو سکتا، اس کی قدرت سے چھپ نہیں سکتا، تو گناہ کرنا چھوڑ کیوں نہیں دیتا ہے؟ دیکھو کیسے امام نے اس کی تربیت کی ہے۔ کوئی اور ہوتا تو اس کو کہتا ہو شرابی ہو، دارو موننے والے ہو، بے نمازی۔ ائمہ کسی کا یہ نہیں، ائمہ نے اس کو راستے بتائے، اچھا ایسا کر لے، اچھا ایسا کر لے۔ اس نے کہا نہیں۔ ایک مقام پہ حدیث میں ہے کہ امام نے فرمایا مجھے تاکید ہے شخص پر جو پیٹ کے خراب ہونے کی ڈر سے ایک نوالا زیادہ نہیں کھاتا لیکن آخرت خراب ہونے کی وجہ سے گناہ چھوڑنے کا راضی نہیں۔ خدا نہ خواستہ اگر ہو جائے کسی کو پیٹ کی بیماری، کتنا ہی کوئی عزیز شہیدہ آپ کا آپ کی پسندیدہ چیز پیش کر رہا ہو، ایک نوالا لے لو، کوئی لینے کو تیار نہیں ہوتا، کیوں؟ پیٹ خراب ہو جائے گا۔ تو پیٹ جو یہی رہ جانا یہی ختم ہو جانا اس کی اتنی فکر ہے، اور وہ آخرت جو آخر تک ساتھ جانی ہے اس کے بارے میں انسان میں فکر ہو جائے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنین کے مرتبے کو بہت جگہ میں بیان فرمایا۔ سورہ توبہ کی یہ 72ویں آیت ہے
جسے میں نے پڑھا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اللہ کا وعدہ ہے کس سے؟ مومن مردوں سے اور مومن عورتوں سے. کیا وعدہ ہے؟ جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ. اللہ وعدہ کرتا ہے مومن مردوں سے مومن عورتوں سے کہ انہیں ان جنتوں میں ٹھہرائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. ومساکن طیبۃ، اور ایسے پاک و پاکیزہ ٹھکانوں میں ان کو ٹھہرائے گا. ایسے پاک و پاکیزہ ٹھکانے ان کو اللہ عطا کرے گا کہ وہ اس کی نعمتوں کو دیکھ کر خوش ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ ہمارا اللہ ہمارے وعدے کو پورا کرنے والا ہے. اس کے بعد کا جملہ سنیے جو میری مجلس کا کی ورڈ ہے اور جہاں سے گفتگو آگے بڑھے گی. یہ اتنی چیزیں بیان کر دی. دیکھو اللہ کا وعدہ پورا ہونا چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. اللہ کا وعدہ پورا ہو رہا ہے. نمبر 2 جنت کا مل جانا چھوٹی بات نہیں، بڑی بات ہے. نمبر 3 ہمیشہ کا پاک ٹھکانا چھوٹی بات نہیں، بڑی بات ہے. ان 3 بڑی باتوں کے بعد اس سے بڑی بات اللہ کہہ رہا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ. اور سنو یہ جنت، یہ پاکیزہ ٹھکانے، یہ نہریں ہماری مرضی کے آگے کیا بیچتی ہے؟ ہماری مرضی اس سے بڑی چیز ہے جو ہمارے مومن بندوں کو ملنے والی ہے. ہماری مرضی کا مل جانا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. جنت مل جانا کامیابی نہیں ہے. مجھے معاف کیجیے کہ اپنے بیان کے خلاف بات کر رہا ہوں. ابھی میں نے آپ سے کہا جنت مومنوں کے لیے وعدہ ہے، لیکن قرآن اس آئیڈیالوجی کی نفی کرتا ہے. جنت مل جانا کامیابی نہیں ہے، چھوٹی چیز ہے. پاک ٹھکانے جنت مل جانا کامیابی نہیں، چھوٹی چیز ہے. جنت کے نیچے نہریں بہتی ہوئی مل جانا یہ بڑی چیز نہیں، چھوٹی چیز ہے بہت. آپ سوچیں نا جو اللہ ان چیزوں کو چھوٹا کہہ رہا ہے تو بڑا کیا ہوگا؟ فرماتا ہے رضوان من اللہ اکبر، تیرے رب کی مرضی تجھے مل جانا سب سے بڑی بات ہے. رضوان من اللہ اکبر، اکبر ہو شبہ لیکن سب سے بڑا گریٹسٹ. رضوان من اللہ اکبر ذالک، اللہ کا جو رضوان ہے اس کی مرضی ہے اکبر ذالک، ان سب سے بڑی چیز ہے. ابھی وہ کیا ہے؟ بڑی چیز کیا ہے؟ هو الفوز العظیم، سب سے بڑی کامیابی یہی چیز ہے. یہ فوز عظیم وہی ہے جو آپ کہتے ہیں زیارت کے آخر میں فیاد نہیں تھا کہ کنت معکم فافوز فوزا عظیما. یہ وہی ہے، وہی لفظ استعمال ہوا ہے. چنانچہ سورہ توبہ کی 72ویں آیت کا نقشہ محفوظ فرمائیں. اللہ کا وعدہ ہے مومن مردوں سے مومن عورتوں سے. اس کا مطلب غیر مومن تو نکل گیا. پہلے اسٹیج پر اس کی بات ختم ہی ہو گئی. اب نہ جنت کا ٹھکانے نہ نہر، اس کا چیپٹر ہی نہیں ہے. بات ہو رہی ہے مومن مردوں مومن عورتوں سے کہ جو مومن مرد عورت ہے اللہ انہیں جنت عطا کرے گا. خالی جنت نہیں، ویران اور بنجر جنت نہیں، تجری من تحتها الانہار، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. ذرا امیجن کریں آپ یہ آبشار جنت جو اس حسن کے آگے کچھ نہیں ہے، جس کا وعدہ اللہ قرآن مجید میں کر چکا ہے اور جس کے ہونے میں کسی قسم کا شک نہیں ہے. یہ خوبصورت بہتر جھرنے کچھ نہیں ہے اللہ کی اس نعمت کے آگے. یہ سب اسی دنیا میں لپیٹ کے ختم کر دیے جائیں گے. یہ باقی نہیں رہنے والے. یہ پہاڑ خشک ہو جائیں گے. وہ عزت جبال و سکرت، جب پہاڑوں کو اڑا دیا جائے گا تو چشمے کہاں ہوں گے؟ سب ختم ہو جائے گا. تم اس حسن پر دیوانے ہو جاتے ہو، تمہاری آنکھیں چل جاتی ہیں یہاں دیکھ کر. دیکھو ہم نے اس سے زیادہ خوبصورت دنیا تمہاری دماغ میں یاد کر رکھی ہے. خبردار اس دنیا میں دل مت لگانا. یہ 4 دن کی زندگی ہے اور یاد رکھ دنیا تیرے لیے نہیں بنی ہے. اگر تیرے لیے بنی ہوتی تو تیرے مرنے کے بعد اسے ختم کر دیتے. تو مر کے چلا جائے گا، کاروبار زندگی چلتا رہے گا. تو یہ دفنا کے لوگ جلدی کریں گے جانے میں، کسی کو جاب پہ جانا ہے، کسی کو کام پہ جانا ہے. تیرے لیے زندگی رکے گی نہیں. تم تو اسپیشل نہیں ہے کہ تیرے لیے زندگی رک جائے. ہاں اگر تو چاہتا ہے کہ اسپیشل بن جائے، ہمارے رضوان کو حاصل کر، ہماری مرضی کو حاصل کر. اب یہاں روک رہا ہوں بات. یہ رضوان وہی والا رضوان ہے. فَاجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَبَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتَكَ وَغُفْرَانَكَ وَرِضْوَانَكَ عَلَيَّ وَعَلَيْهِمْ. اللہ کے رسول نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا تھا چادر کے دھول کے بعد، اے اللہ اپنی رحمتوں کو، اپنی برکتوں کو، اپنی مغفرتوں کو، اپنے رضوان کو ان چادر والوں کے لیے قرار دے اور انہیں ایسا پاک کرنے کے سب پاک کرنے کہا ہے. کہاں گئے اللہ کا رضوان؟ چادر والوں کے پاس. فَاجْعَلْ قرار دے. مصطفیٰ کہہ رہے اللہ سے اپنا رضوان ان کو دے دے سارا. اب رضوان ہے اللہ کا، ملے گا کس کے پاس سے؟ اللہ کے پاس سے نہیں ملے گا، ان کے پاس سے ملے گا. یہ ہے اللہ کے رضوان کے مالک، اللہ کی مرضی کے مالک کیا ہے. اب میں اس سے بڑھ کر آگے کی بات کر رہا ہوں. دیکھیے قرآن مجید میں اگر رضوان یرضا کردہ والی آیتیں پڑھنے بیٹھتا ہوں تو مجلس اسی میں پوری ہو جائے گی.
مقصود ہے. قرآن مجید میں کئی آیتیں ہیں جن میں اللہ نے مرضی کا تذکرہ کیا. ایک تو وہی مشہور ہے سورہ بقرہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. ان لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنی جان کو بیچ کر اللہ کی مرضی کو خرید لیتے ہیں. ایک آیت ہوئی. ادھر چلیے قرآن مجید کے آخری سوروں میں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ان قریب محمد تمہیں اتنا عطا کریں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے. روک رہا ہوں بات یہاں پر. ادھر اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ تم مجھے راضی کرو اور خود اپنے پہ لازم یہ کیا ہوا ہے کہ میں مصطفیٰ کو راضی کروں. تو پہلا فرق تو نبی اور امتی میں یہی پتہ چل گیا. امت وہ جو اللہ کو راضی کرنے میں لگی رہے اور مصطفیٰ وہ جسے اللہ راضی کرتا رہ جائے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ان قریب تجھے اتنا عطا کریں گے کہ تو راضی ہو جائے گا. ابھی چھوڑا بھی شاید یہاں پر کہ کیا عطا کیا جو راضی ہو گئے رسول. چلیے سورہ مبارکہ بقرہ دوسرا سپارہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مَا وَلَّاهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. دوسرا سپارہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے. ان قریب کہ بے وقوف تجھ سے کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ اے محمد تم نے اس قبلے سے منہ کیوں پھیرا جہاں تو پہلے منہ کر کے نماز پڑھتا تھا. قل ان بے وقوفوں سے کہہ دینا للہ المشرق والمغرب. مشرق مغرب سب اللہ کا ہے. وہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت کر دیتا ہے. کون سی ہے یہ آیت؟ یہ آیت تحویل قبلہ کی آیت ہے کہ جب دوران نماز پیغمبر کو حکم ہوا کہ چہرہ پھیرا دو. یہ بھی نہیں کہا کہ نماز کے بعد پھیرا دو. نہیں, نماز کے دوران پھیرا دو. اس لیے کہ نماز اللہ کی عبادت اور مصطفیٰ کی مرضی کا نام ہے. اب اگر مصطفیٰ کا دل بیت المقدس میں نہیں لگتا تو جہاں مصطفیٰ منہ کرے گا مشرک اپنا قبلہ کہہ دیتے. ہم تو نہ بیت المقدس میں رہتے تھے نہ ہمارا کعبے میں رہنے کا کوئی ارادہ ہے. ہم تو مصطفیٰ کی مرضی دیکھنا چاہتے ہیں. چنانچہ اللہ نے ارشاد فرمایا فَلَا نُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. اے حبیب اپنے چہرے کو نماز میں وہاں پھیرا دے جہاں تو راضی ہو جائے. اس کا مقصد کیا ہوا کہ رضائے الہی اتنا بڑا منصب ہے. اللہ کی رضوان, اللہ کی مرضی آ جانا چھوٹا منصب نہیں ہے. جب اللہ کی مرضی کسی کے پاس آ جائے تو پھر اس کے لیے تمام کام آسان ہے. جب اللہ کی مرضی پاس ہو, کوئی جملہ کہنا چاہو, جب اللہ کی مرضی پاس ہو تو بے موسم کے پھل منگانا زہرا کے لیے بڑی بات نہیں ہے. کھانے جنت منگانا بڑی بات نہیں ہے. لباس حسنین منگانا بڑی بات نہیں ہے. اس لیے کہ یہ اللہ کے رضوان والے ہیں. جب ان کے پاس اللہ کا رضوان ہے تو مجھے بتائیے کہ رضوان سے ہر چیز کیا ہو سکتی ہے. تو رضا اللہ کی بڑی ضروری ہے. اور رب راضی نہ ہو. اب روک رہا ہوں یہاں پر بات اور ایک کڑوی بات کرنے لگا ہوں. جوان دوستوں کو خاص طور پر مخاطب کروں اور بزرگوں سے معافی چاہتا ہوں, دعائیں چاہوں گا. عجیب و غریب جملے. لا رضا المخلوق فی سخط الرضا فی سخط اللہ. مخلوق کی کوئی مرضی اللہ کی ناراضگی میں نہیں چلے گی. اب آپ اسے حدیث کہہ لیجئے, فارمولا کہہ لیجئے, قانون کہہ لیجئے, کچھ بھی کہہ لیجئے, یہ جملہ ہے مستند جملہ. حدیث کی ساری کتابوں میں اس کے سننے کا موجود ہے. مخلوق کی اطاعت اللہ کی نافرمانی میں نہیں چلے گی. یہ قاعدہ ہے. چاہے آپ مخلوق راضی ہو فلاں کام میں, لیکن اگر اللہ اس پر راضی نہیں ہے اسے دیا جائے گا. مجھے بتائیے اہل بیت کا اپنے دشمنوں سے جھگڑا کس چیز کا ہے؟ صرف رضا کا جھگڑا ہے. وہ کہتے ہیں یہ ہو, وہ کہتے ہیں جو اللہ کہتا ہے وہ ہو. سارا جھگڑا رضا کے اوپر پڑا ہے, مرضی کے اوپر سارا جھگڑا ہے. اور اگر مرضیاں انسان حاصل کرنا چاہتا ہو تو اپنے نفس کو پہلے خاضع کر دے, اپنے نفس کو سرنڈر کر دے اللہ کے سامنے. بڑی بیسک بات کر رہا ہوں جوان دوستوں کے لیے, شاید کسی لائف ہو. اسلام نام لیتے, بڑا پرانا ہو گیا نام لیتے اسلام. خدا کی قسم اسلام کا نام پرانا ہو سکتا ہے, مفہوم پرانا نہیں ہو سکتا. نام ہو سکتا ہے پرانا 14 سال سے لیا جا رہا ہے. اسلام کا مفہوم پرانا نہیں ہے, اس کا مفہوم نیا ہے, بالکل آج بھی جدید ہے. وہ کیسے؟ اسلام کا لفظ نکلا ہے استسلام سے. استسلام کہتے ہیں سرنڈر کر دے. دیکھو اب میں آسان مثال دے رہا ہوں. جو عرب کنٹریز میں گئے, سعودیہ میں, گلف کنٹریز, عراق وغیرہ میں, دیکھیں جہاں پہ چیکنگ پوائنٹس بنے ہوتے ہیں ایئرپورٹ کے اندر,
تو جہاں چیکنگ پوائنٹ میں لکھا ہوتا ہے استسلام الاشیاء، چیزیں اتار دیں ساری یہاں پر. استسلام کا مطلب کیا ہوا؟ وہی تمام چیزیں اتار دیں. استسلام کا مطلب اپنی مرضی، میں کیا چاہتا ہوں وہ اتار کر رکھ دینے کا نام. اسلام ایک ہی وقت میں اللہ کی مرضی اور اپنی مرضی سب پہ لے کے چلنے کا نام دیں گے. آج کل یہی ہو رہا ہے، بلکہ اب تو زیادہ ترقی ہو گئی ہے. میں مثال دے دیتا ہوں شاید کسی لائن کو. آج کل اسلام ایک ایسے شاپنگ مال کی طرح ہے کہ جہاں شام کے وقت ٹرالی لے کر گئے اپنی مرضی کے آئٹم ڈالے اور باقی چھوڑ کے چلے گئے. بڑی معذرت کے ساتھ اس سے زیادہ قریب کی مثال میں نہیں دے سکتا تھا جوان دوستوں کے لیے. بتاؤ قرآن مجید نے اس نظریے کو بیان کیا جو میں نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان لانے والوں اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. یہاں آدھا رحمان کا آدھا شیطان کا نہیں چلے گا. آدھا رحمان کا آدھا شیطان کا نہیں چلے گا. پورے ہمارے بن جاؤ یا پورے شیطان کے بن جاؤ، کچھ نہیں کہنے دنیا میں تمہیں. آخر میں نمٹیں گے تم سے. بہت سے ہیں ہمارے دشمن، ہم نے کچھ نہیں کہا، تم سے زیادہ روٹی کھانا ہمیں دے رہے ہیں، ہمارے ممکن ہے ہو جاؤ ان کے ہو جاؤ. ہمارا بھی ادھر نہیں چلے گا. حدیث قصہ ہمارے لیے، گانا گھر والوں کے لیے نہیں چلے گا. یا تو مکمل گانا چلا یا حدیث قصہ ہو جائے تو گانے کا سوال پیدا نہ ہو. آج کل مسجد میں نکاح اس لیے ہوتا ہے تاکہ مولوی کی چک چک سے بچا جائے. اور خدا کی قسم میں اس کی تعریف کرتا ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے کہ ہماری جان مسجد میں چھوٹ جائے. اچھا لگتا ہے اس لیے کہ برے کام پر راضی رہنے والا بھی گناہ گار. اس چیز کو سمجھائیے. کہاں دنیا میں ہم لوگوں کی مرضی کے لیے لوگ کیا کہیں گے یہ پرواہ نہیں ہے، میرا اللہ کیا کہے گا. یہ وہ لوگ ہیں جو چار کاندھے دے کر قبر میں اتار کر چلے آئیں گے، پوچھیں گے بھی نہیں. حقیقت میں اگر کوئی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے اس رضا کا ذریعہ پروردگار عالم نے اہل بیت تحریر کو قرار دیا. مجھے بتائیے اس وقت اگر ابھی پوچھا جائے کہ اللہ راضی ہے یا نہیں، کون سا آپ کے پاس ایسے انسٹرومنٹ ہے صاف پتہ لگا سکتے ہیں کہ جماعت بولے بولے چاہ کے پتہ لگ گیا اللہ راضی ہے؟ کچھ بھی نہیں، ہمارے پاس سناتا ہی نہیں. سوائے اس کے اللہ نے کیے ہوئے کچھ ایک طریقے ہمارے پاس، اور ان میں سے ایک طریقہ سامنے کا فرمایا رضا والدین رضا اللہ، والدین کی رضا میں اللہ کی رضا. بہت سامنے کا، بہت سامنے کی بات ہے، اس لیے ہم نے اس کو بہت لائٹ کیا ہوا ہے. ہاں ٹھیک ہے اچھی بات ہے. نہیں، اگر کوئی جاننا چاہتا ہو ابھی اس وقت اس مومنٹ میرا رب راضی ہے یا نہیں، دیکھ لیں اس کے ماں باپ راضی ہے. بڑا سامنے کا کام ہے. اور جس کے والدین گزر گئے وہ کیا کرے گا؟ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ان کے لیے سارے ثواب کرتا رہے، اور اس امید پر کہ اللہ ان کو راضی کر لے گا، اور وہ راضی ہو جائے گا تو میرا کام آسان ہو جائے گا. ماں باپ کی دنیا کا چیک کرنے کے کہ جب تک زندہ ہے تب تک نبھانا پڑے گا اور احسان کرنا پڑے گا. نہیں، دنیا کے جانے کے بعد بھی ان کا رابطہ ہم سے ٹوٹتا نہیں ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اور پھر ایک اور دعا ابراہیم علیہ السلام کی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ ان دونوں پہ ایسے رحم کر جیسے کہ بچپن میں میری پرورش کیا کرتے تھے. کیا جملہ ہے، عجیب جملہ کیا ہے، جیسے یہ میری پرورش کرتے تھے. اس کا مطلب کہ وہ اولاد تو بعد میں کرے تو کرے دعا، پہلے ماں باپ کو ایسی پرورش کرے جیسی پرورش اللہ چاہتا ہے. ماں باپ کا بھی ذمہ ہے. آج اگر اولاد کہیں پہ ناسور ہو جائے تو صرف اولاد کے کاندھے میں بلبہ ڈالنا کافی نہیں ہے. قصور ان کا ہے جنہوں نے اچھی تربیت نہ دی، انہوں نے اچھا اسکول میں چوز کیا، اچھا کالج یونیورسٹی میں چوز کیا، اچھی صحبت اچھی صحبت نہ دیکھ سکے. یہ نہ دیکھ سکے یہ کن نوٹ بیٹھ رہا ہے، یہ نہ دیکھ سکے کہ اس کا ادھر بیٹھا دینی ماحول میں کسی ایسی دنیاوی ماحول میں کسی ایسی غیر مناسب ماحول میں. خلاصہ کلام کیا ہوا کہ جہاں ماں باپ کا یہ فریضہ ہے کہ وہ تربیت بہتر سے بہتر کریں، اولاد کا یہ فریضہ ہے کہ بہترین طریقے سے تربیت کو وصول کرے، ان کی تربیت کو ویسی کسب کرے، حاصل کرے جیسے اللہ چاہتا ہے. چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو رضا ہے وہ تمام نعمتوں سے بڑی رضا ہے. اور اب اس کے بعد سب سے بڑی دلیل جو میں خدمت میں پیش کرنے لگا وہ یہ ہے، چونکہ اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے، اسی لیے آپ اہل بیت طاہرین کی پوری زندگی میں ڈھونڈ کر ایک موقع نہیں بتا سکتے جہاں اہل بیت نے اللہ کی رضا پر کسی چیز کو موقعیت دی ہو. ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا واقعہ. کبھی انہوں نے روٹی دی ہو اس لیے کہ ہمارا نام آ جائے، یہاں تو خیرات کرتے اس لیے تاکہ میرا نام آ جائے.
صرف اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں. وَلَا تُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا, تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے. تو جب کھلا اللہ کے لیے رہے تھے, بندوں کے لیے کھلایا ہی نہیں تھا, تو اللہ پہ لازم تھا کہ ایک ایک روٹی کے بدلے 6 آیتیں نازل کر کے سورہ دہل نازل فرما دیں. چاہیے سورہ دہل کا ترجمہ پڑھیے, علماء سنت نے لکھا ہے. احمد رضا خان بریلوی کا ترجمہ پڑھا ہے, کنز الایمان پڑھیے اس کو جا کر. انہوں نے لکھا کہ سورہ دہل, عجیب جملہ, میں بات آگے تو کہہ رہا ہوں, امام احمد رضا بریلوی نے لکھا ہے اپنے ترجمے کے اندر, فرماتے ہیں واحد یہ سورہ دہل ہے جس میں اہل بیت کے ساتھ ان کی کنیز بھی شامل ہے. آپ دکھاؤ کائنات میں کوئی ایسا گھر جہاں کنیزوں کا پروٹوکول مالکوں کے برابر ہو. جو آیتیں زہرا کے لیے اتر رہی ہیں انہیں آیتوں میں فرشتہ کا بھی ذکر ہے. اور اب بتاؤ فرشتہ کا ذکر کیسے؟ بھائی نام تو تھا میمونہ, جب آئی تھی تو کردار کی سفیدی دیکھ کے پیغمبر نے فرشتہ نام رکھا تھا, کیونکہ فرشتہ چاندی ہے اور چاندی خالص ہاتھ کہلاتی ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ فرشتہ کا رنگ حبش سیاہ فام تھا, نعوذ باللہ, خبردار ظاہر پہ نہ جانا. ہوں گے بہت سے جو سیاہ فام ہوں گے مگر دل چاندی کی مانند ہوگا, اور بہت سے ہوں گے جن کا رنگ بڑا صاف و سفید ہوگا مگر قرآن پھر بھی کہے گا تبت یدا ابی لہب بتاؤ. قرآن رنگ دیکھ کر شکل دیکھ کے فیصلہ نہیں کرتا, قرآن ایمان اور کردار دیکھ کے فیصلہ کرتا ہے. جون جیسا غلام بھی اگر موجود ہے جس کا نہ قبیلہ حسین کا ہے نہ زبان حسین کی ہے نہ شہر حسین کا ہے, اجازت دیتا ہے تو حسین کہتے ہیں نہیں تم رک جاؤ, تو وہ کہتا ہے کہ اچھا اس لیے مجھے خود سے دور کر رہے ہیں کہ آپ لوگ عرب ہیں, آپ کا قبیلہ بنی ہاشم ہے, آپ کا رنگ خوبصورت ہے, آپ کی زبان عربی ہے. یہ جملے حسین کے سامنے کہہ گئے. وہ حسین جس نے مساوات کے اصولوں کو قائم کیا, مسکرا کے فرمایا جان قریب آ جاؤ. قریب آئے, سینے سے لپٹا کے فرمایا, ہاتھوں کو اٹھا کے کہا اللہم بیس وجہہ و طیبہ, اللہ اس کے چہرے کو سفید کر دے, اس کی خوشبو کو پاک کر دے. یہ دعا کی اس نے عاشور سے پہلے سارے مکاتب نے لکھا کہ جب شام غریبہ کا اندھیرا چھا چکا تھا, کوئی روشنی نہیں تھی, ایسے میں مقتل سے لاشے سے سفیدی پھوٹ رہی تھی, جا کر دیکھا تو جان کا لاشا تھا, خون سے پسینے سے خوشبو کی بو آ رہی تھی اور چہرے سے سفیدی ہو رہی تھی. حسین کا وعدہ پورا ہو گیا, تو یہاں بھی روشن ہے وہاں بھی روشن ہے. عزیزو, حسین کی نگاہ میں نسل معنی نہیں رکھتی ہے, رنگ معنی نہیں رکھتا. حسین کی نگاہ کے اندر کردار معنی رکھتا ہے. اپنا کردار ہم ایسا کر لیں جیسا امام حسین چاہتے ہیں, جیسا امام علی چاہتے ہیں, جیسا اہل بیت کی تحریک چاہتے ہیں. چنانچہ آپ دیکھ لیجیے اللہ کی رضا اس چیز کا نام ہے. جب رضا آ جائے تو سارے معاملات آسان. آپ کے میرے 8ویں امام زیارت میں کیا پڑھتے صبح شام آپ, السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم یا علی ابن موسیٰ الرضا. کیا پڑھتے اس کے بعد الراضی بالقدر والقضاء. یہ چھوٹا جملہ ہے, منقبت ہے 8ویں امام کی. الراضی بالقدر والقضاء, سلام اس عرب و عجم کے بادشاہ پر جو اللہ کی قضا و قدر پر راضی رہتا تھا, جو اللہ کی رضا پر راضی رہتا تھا. بتاؤ اختیار تھا امام رضا کے پاس, چاہتے تو اللہ کی رضا و قدر کو بدلا سکتے تھے, لیکن جو اپنے سے کہہ کے بدل لاتے اللہ کا بندہ بنا ہوا, جس نے عطا کیا جیسا عطا کیا اس پر راضی رہے, اس پر راضی رہے. وہ راضی بالقدر والقضاء ہو کے راضی رہے. ہم کچھ نہ ہو کہ اللہ کی مشیت پہ چوچا نہ کریں, ہم کچھ نہ ہو کہ اس کی عطا پہ شک کریں, حسد کریں, اسے دولت کیوں دے دی, اسے گھر کیوں دے دیا, اسے گاڑی کیوں دے دی, اسے اچھا گلا کیوں دیا, اسے اچھا چہرہ کیوں دیا. نہیں, یہ سب اس کی درگاہ سے عطا ہو رہا ہے. جسے جو چاہے تھا کر دیتا ہے. اس نے مجھے انسان بنایا, مومن بنایا, کافی نہیں ہے کہ میں اس سے مزید فرمائشیں کروں. کوشش یہ کرنا چاہیے کہ اپنے اندر ایمان کا وہ مادہ پیدا کرے جو نیکیوں کو کشش کرنے والا ہو, نیکی کو کھینچنے والا ہو. ایسی مقناطیسی قوت محبت علی سے پیدا ہو جو برائیوں کو دور کرے, اچھائیوں کو کرے. مومن کو ہونا چاہیے. ایک ایسا نظار کی مجلس میں نے سیاسی گفتگو کی تھی, اور میں نے چاہا کہ اس وقت یہاں کا لاؤ, اگرچہ حق کے مجلس وعدہ نہیں ہو سکتا, لیکن کچھ مرحوم کی زندگی کا بھی احاطہ ہو جائے اور رضا کے عنوان سے بھی کچھ گفتگو شامل حال ہو جائے, تاکہ ہم مزید اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے میں کچھ حد تک کامیاب ہو سکے. اگرچہ ہم عدم کوشش نہیں کر سکتے, اس لیے کہ اس کی تمام مرضیوں کے حقدار حضرات اہل بیت کے. اگر انہیں بھی راضی کر لیا تو کما ہم کو ایسا ہے جیسے اپنے رب کو راضی کر دیا. شعبان کا مہینہ گزر رہا ہے,
جس میں عہد کیا جائے امام زمانہ سے، حاضر امام، اور یہ جملہ بھی کہنا یہ لوگ کا زندہ امام، اما وہ ایسا زندہ ہے جس کی وجہ سے ہم زندہ ہیں. بظاہر زندہ ہی کہا جائے گا، لیکن یہ بظاہر بڑی سامنے کی بات نہیں ہے کہ ایسا امام کے ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کے کہ جو خود تو زندہ ہے، اس کے زندہ ہونے سے کائنات زندہ ہے، اس کے زندہ ہونے سے ہمارا وجود زندہ ہے. یہ کائنات کا نظم و ضبط، کائنات کا چلنا، یہ سب بتا رہا ہے کہ امام زمانہ موجود ہے. کوشش کیجئے امام سے بھی ایسا رشتہ استوار ہو. ایک عجیب لقب میرے جوانوں کے لیے یقیناً نیا ہوگا، بزرگوں سے مخاطب نہیں ہو رہا، جوانوں سے کہہ رہا ہوں. امام کا لقب لکھا ہوا میں نے کتاب میں، لقب الطرید، الف لام طا را اور یا اور دال، الطرید. مجھے معاف کیجیے گا طرید کا ترجمہ کر رہا ہوں. طرید کا ترجمہ وہ جسے دھکار دیا گیا ہو، جسے چھوڑ دیا ہوگا بالکل. امام زمانے کے لقبات میں صرف لقب کے لکھا ہے. کسی نے پوچھا تھا سبب کیا ہے، فرمایا آخری زمانے میں اس کے نام لیوا اسے اپنی محفلوں سے ایسے دور کر دیں گے کہ اس کا نام لینا گوارا نہیں کریں گے. اللہ نے ان میں شمار نہ فرمائے کہ ہماری نشست و برخاست، ہماری محافل و مجالس امام زمانہ کے نام کے بغیر ہو، ان کے ذکر کے بغیر ہو. اس لیے کہ امام زمانہ کا رہے تو ہمارا ایمان سالم ہے، سلامت ہے. امام سے رابطہ استوار رہنا چاہیے. اور ماہ رمضان مبارک کا مہینہ قریب ہے. آج چیلم کا عنوان ہے. بظاہر چیلم کے وقت ایک سال سواب کا حصہ مکمل ہو جاتا ہے، پھر سال میں جناب چھمائی یا نمائی یا برسی کا واقعہ ہوتا ہے، معاملات ہوتے ہیں. کوشش کریں اپنے مرنے والے کے لیے اس مہینے میں بھی نیکیاں کریں. ماہ رمضان کا مہینہ قریب آ رہا ہے، اس کی طرف سے کوئی نیکی کا کام، اپنی طرف سے نیکی کا کام ضروری نہیں کہ پیسے سے ہو. وہ ایک الگ چیز اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ کر سکتے کریں. اپنی ذات سے آپ جو کر سکتے ہیں وہ کریں، اللہ وہ بھی قبول کرے گا. آپ باجماعت نماز پڑھ رہے ہیں، نماز آپ نے پڑھی ہے، اس کا اجر آپ کے مرنے والے کو پہنچ سکتا ہے. بھیجنے والے تو بولو. روزہ آپ نے رکھا ہے، آپ اس مرنے والے کی حدت کو بھیجیں، انشاءاللہ مرنے والے کے اجر اس کی بارگاہ میں پہنچے گا. اس لیے کہ وہ تو اپنی بارگاہ میں، رب کی بارگاہ سے اپنے اجر کو حاصل کر چکا. اب دیکھنا یہ ہے ان کے عزیز لوائقین، ان سے محبت کا دعویٰ کرنے والے، ان سے ملنے والے کیسے اپنے مرنے والے سے رابطے کو قائم رکھتے. چنانچہ رضوان من اللہ اکبر ذالک وهو الفوز العظیم، اللہ کا جو رضوان ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. عزیزو یہی سبب ہے مولا متقیان نے اپنی زندگی میں کسی فتح پر کامیابی کا کبھی اعلان نہیں کیا. بڑے بڑے مارکے علی نے سر کیے، کبھی نہ کہا علی کامیاب ہو گیا، کبھی نہ کہا علی کامیاب ہو گیا. لیکن آج مسجد کوفہ میں ایسا کیا ہوا کہ جیسے ہی شقی کی ضرورت لگتی ہے تو کہا فرشتوں میں رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. اے مولا تو مجھے کون سی کامیاب ہے؟ کامیابی آپ کا مقدر ہے، کامیاب ہوتا ہی وہ اللہ کے راستے پر چلے. یا آپ نے کیا کہا میں کامیاب ہو گیا؟ آج اب کہیں جواب دیں، میں حقیقت میں آج کامیاب نہیں ہوا بلکہ کامیابی کا صرف اعلان کر رہا ہوں. علی وہ ہے جسے کبھی ناکامی کا منہ نہ دیکھنا پڑے. علی ہمیشہ کامیاب و کامران رہتا ہے. تو جس کا مولا کبھی ناکام نہ رہا ہو اس کا چاہنے والا کیسے کر سکتا ہے؟ اس کا چاہنے والا کیسے نامراد ہو سکتا ہے؟ اس کا چاہنے والا کیسے کامیابی سے پیچھے ہٹ سکتا ہے؟ چنانچہ کوشش کیجئے کہ اپنے معاملات کو اس طرح ستھرا رکھیں، اپنے عزیزوں کو، اپنے اطراف کے مومنین پہ نگاہ رکھیں، اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم سے آراستہ کریں، عصری تعلیم ضرور دلائیں. اگر زمانے کے دور میں بچے پیچھے رہ گئے تو زمانے کے چیلنجز کا مقابلہ نہیں کر سکتے. عصری تعلیم یعنی جو آپ کی موجودہ تعلیم سے حاصل کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے سوائے اس چیز کے جو شریعت سے فساد کا سبب بن رہی ہو، وہ 1% چیز ہے بس. 98-99% شریعت نے اوکے کیا ہوا ہے. اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم بچوں کو دلائیں، اور اگر خدا توفیق دے انہی میں سے کسی کو دین کے لیے بھی وقف کریں، تاکہ کل کو یہ کہنے کا موقع نہ رہے مولوی نے کیا کیا، آپ خود پیش ہوں، میں اپنا بچہ پیش کر رہا ہوں. یہ جا کر علم دین حاصل کرے اور معاشرے کے فساد کو ٹھیک کرنے والا بنے. چنانچہ میرے عزیزوں، ایک ایسے مرحوم کی مجلس ہے کہ جنہوں نے اپنے پورے خاندان کے لیے، تمام بھائی بہنوں کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے ایک سایہ شجر سایہ دار کی زندگی گزاری. اور ایک مومن کی شان یہی ہوتی ہے کہ اس کے بعد اس کا تذکرہ اس کی اچھائیوں کی صورت میں ہو، اس کے محاسن کی صورت میں ہو. یہی تو جنازے میں کہتے ہیں اللہم ان کان محسنا فزد فی احسانہ، اللہ اگر یہ اچھا تھا اس کی نیکیوں کو اور بڑھا دے. وَإِن كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ وَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، اللہ اگر برا تھا تو اس کو معاف کر دے.
اس سے درگزر فرما. میرے عزیزوں کوشش کیجئے کہ کوئی کام دنیا میں ایسا ہو جو اپنے رب کی مرضی کو حاصل کرنے والا ہو. یقین مانیے یہ ہزاروں عبادتیں کرنا، نیکیاں کرنا، یہ سینکڑوں مجلسیں پڑھ لینا، خدا کی قسم اگر یہ مرضی الہی میں پوری نہ اتری، مجھے بتائیے کیا ہے میرے ہاتھ میں؟ کچھ بھی نہیں. کوئی ہمارے پاس حجت نہیں ہے کہ ہم اللہ میں پیش کر کے کہہ سکیں کہ اللہ یہ کیا ہوا. اس نے وعدہ کیا ہوا ہے جو اخلاص کے ساتھ کرو گے وہ قبول کرنے والا ہو. اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور کوشش ہی کریں گے جو مومنین بزرگ باقی رہ گئے ان کی ویسے خدمت کریں جیسے خدمت کرنے کا حق ہے، بجائے اس کے کہ جب وہ سائے سر سے اٹھ جائے اور جب اس کی تپش محسوس کریں تو ہم ملال کریں. اس ملال کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جو ملال جانے کے بعد کیا جائے. بہتر یہ ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے اس کی قدر کی جائے. آج 40ویں قربان مسجد خیر العمل میں مرحوم سید رضا بلگرامی اللہ مقامہ نے سید تقیت بلگرامی کی مجلس سے ایصال ثواب ہو رہی ہے. ان کے عزیز و اقارب یقیناً موجود ہوں گے، جنہوں نے ان کے ساتھ کام کیا ہوگا وہ بھی موجود ہوں گے، جنہوں نے ان کو شب و روز شبانہ روز محنتوں میں دیکھا ہوگا وہ بھی یقیناً گواہی دیں گے. مجھے بتائیے اتنے مومن جس کے محاسن کی گواہی دینے والے ہو، اس کے غفران اور بخشش میں کیا شک باقی رہ جاتا ہے؟ جتنے لوگ اس کے محاسن اچھائیوں کو بیان کرنے والے ہونا بھی یہی چاہیے، اچھائیوں کو ہائی لائٹ کرے. اگر کسی کا عیب پتہ چل جائے اس کو چھپائے، اس کو چھپانے کا حکم ہے، نہ کہ اس کو بتانے کا سب کے سامنے. اس دن سے ڈرا جائے کہ جس دن خدا ہمارے عیب کو سب کے سامنے کھول دے گا اور ہمارے پاس کوئی راستہ باقی نہ ہوگا. خداوند نے بتایا مرحوم سید رضا بلگرامی اللہ کو کروٹ جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور جنت میں رضائے اہل بیت کے ساتھ دیدار اہل بیت نصیب فرمائے، جو کہ میرا موضوع بھی ہے. جنت بڑی چیز نہیں ہے، جنت میں رضائے اہل بیت کا مل جانا بڑی چیز ہے. اہل بیت جس سے راضی ہو جائیں، اور یقیناً جس سے وہ راضی ہو جنت اسی کو ملتی ہے. حدیث کی کتابوں میں جملہ موجود ہے جنت کا ایک سب سے آخری درجہ بھی ہوگا. جنت کے درجے اسٹیجز ہیں، سب سے آخری درجہ ہوگا. پوچھے گا اس میں کون ہوگا؟ جملہ سنیے گا اور قدر کرے اللہ نے کس کی محبت کمائی دلوں میں ڈالا ہے. فرمایا اس جنت کے آخری درجے میں وہ ہوگا جو حیثیت ہونے کے باوجود حسین کی زیارت کو نہ گیا ہو. اللہ اسے ہمیشہ حسین کی زیارت سے محروم رکھے گا. کہا جا رہا ہے اس کو اجازت نہیں دی جائے کہ اس جنت میں جائے جہاں حسین ہے. اب مجھے بتائیے جنت پر رہ کے بھی حسین نہ دیکھے تو جنت کس کام کی؟ جنت جنت بنتی ہی جب ہے جب اس میں دیدار حسین ہو جائے. اسی لیے میں نے لگا تھا آزادار کی جنت اس کی مجلس ہے، آزادار کی جنت کربلا ہے. اور یہ صرف باتیں نہیں ہیں، حقیقت امر ہے. چاہیے کامل زراعت میں روایت پڑھیے گا جا کر اِنَّ مَوْضِعَ قَبْرِ الْحُسَيْنِ منذ یوم دفن فیہ روضۃ من ریاض الجنہ. کامل زراعت کی صحیح حدیث ہے. معصوم فرماتے ہیں بے شک قبر حسین کی جگہ ان کے وقت دفن سے لے کر آج تک جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. کربلا حقیقت میں جنت ہے. حدیث میں ہے کہ کربلا کہ اس بقعے کو جہاں سید الشہداء آرام فرمائے خدا اسے اسی طریقے سے سجا ہوا اٹھانے کا جنتوں کے اندر اور اسے جنت میں شامل کر دے گا. اس لیے کہ یہاں جہاں جنت کا سردار آرام کر رہا ہے. میں جملہ کہتا ہوں عزیزوں، کربلا جانتے ہو سب سے اہم چیز کیا ہوتی ہے جو لانے کا ہر کسی کو خواہش ہوتی ہے؟ وہ خواہش یہ ہے کہ کفن لے آئے. مجھے بتائیے کسی شہر میں جا کے کبھی سوچا کہ کفن خریدے؟ انسان کا ذہن بھی نہیں جاتا. لیکن نہ جانے کربلا میں کیا تاثیر ہے کہ ہر جیتا جاگتا صحت مند اپنے کو کفن خرید رہا ہوتا ہے. اور اگر سن لے کہ کوئی کربلا گیا تو اس سے التماس کرتا ہے ہمارے لیے کفن لیتے آؤ، اسے مس کر کے لے آؤ. کیوں کہ کربلا سے لایا ہوا کفن یقیناً درجات کی بلندی کا سبب بنے گا. میں جملہ کہتا ہوں کتنا اعجاز ہے ایک بے کفن کے روزے کا کہ آج تک اس کے روزے سے کفن بن رہا ہے. سچ ہے کہ حسین اپنی قبر میں بے گورو کفن ہے. ان کو اسی بیمار سے مبارک میں دفن کیا گیا جس میں شہید ہوئے تھے، لیکن آج تک اس کے روزے سے کفن بن رہا ہے. اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی مجھے بتاؤ کہ جس کفن میں ملبوس ہو کر جاتا ہے اس کا تار تار کربلا سے آیا ہوا ہے. میرا دل کہتا ہے کہ جب وہ مومن کفن پہنتا ہوگا اس کی روح کہتی ہوگی کہ مجھے کفن نہ پہناؤ، میرا مولا بے گورو کفن رہا ہے. مجھے کس لیے اس کو کفن دے رہے ہو؟ میرا مولا کربلا کی زمین میں بے گورو کفن دفن کیا گیا ہے. عزیزوں خدا مرحوم کے خاندان کو صبر دے، ان کے بھتیجوں کو، ان کے بھانجوں کو.
گھر والوں کو سب کو سمجھ طویل عطا فرمائے. یقیناً پہنچ گئے بھی حیدر اللہ مقام اپنے رب کی بارگاہ میں حاصل کر کیا ہوا اپنے رب کی رضا کا انعام. اور میں نے کہا تھا سورہ میں یہ جملہ جس طرح روح قبض ہو رہی ہوگی دیکھا ہوگا اپنے مولا کے چہرے کو. اور عجب نہیں کہ جب حسین کا چہرہ دیکھا ہو تو شاید کمر پہ ہاتھ دیکھ کے پہچان لیا ہو یہی حسین ہے. اس لیے کہ حسین عباس کے بعد کمر سے ہاتھ نہیں ہٹاتے تھے, بار بار کمر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے تھے الان ان کا سرازاری, آج ہماری کمر ٹوٹ گئی. اور ہوتا بھی یہی عزیزوں, اگر بھائی چلا جائے تو بھائی سے جانے سے بھائی کی کمر ٹوٹ جاتی ہے. آج تک ہمارے دیہاتوں میں آج تک رواج ہے نا, اگر جوان بھائی کا جنازہ اٹھ رہا ہو تو بھائی کو جنازے کے قریب نہیں جانے دیتے, اس کے بغل میں ہاتھ ڈال ڈال کے اسے جنازے سے دور کرتے رہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ جوان بھائی کا لاشا اٹھانے میں برداشت نہ کر سکے. ذرا مجھے بتاؤ عباس کے لاشے پر حسین کس غربت کے عالم میں پہنچے ہوں گے. جب سنا ہوگا کہ عباس گھوڑے سے زمین پر آئے, دوڑتے دوڑتے پہنچے حسین, ایک ایک سے کہتے جا رہے تھے ہمارا عباس کہاں ہے, ہمارا عباس کہاں ہے. عزیزوں, بھائی کی لاشی پہ پہنچے ہیں حسین. حسین نے بھائی کو لبے فراق چھوڑا اور کیسے کیسے مظالم حسین نے دیکھے, ایک دو پہر کے اندر ایک دو پہر میں حسین نے کیسے کیسے مظالم دیکھے. علماء نے روایات میں یہ لکھا کہ روایات یہ بتاتی ہے امام حسین کی اوپر پیاس کی اتنی شدت تھی کہ حسین کی آنکھوں میں اندھیرا سا چھایا ہوا تھا, اور اس پیاس کا عالم یہ تھا کہ حسین کی زبان خشک تھی, حسین کے ہونٹ پھٹ چکے تھے, حسین کا کلیجہ جھلدی تھا. یہ جملہ مقتل میں موجود ہے. میرا دل کہتا ہے شاید شدت پیاس کی نہ ہو, یہ شدت اس وقت کی ہو جب اکبر گھوڑے سے زمین پر آئے تھے اور حسین نے کہا تھا اے نا ولدی اکبر, اکبر بابا کو نظر نہیں آتا بیٹا کہاں گئے ہو. اور یہ تو ایک حسین اور مظالم کی انتہا. علامہ نکن نے خوب تجزیہ فرمایا. علامہ نکن کے
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگار اس مرشد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا. پروردگار مرحوم رضا حیدر بلگرامی نقی حیدر بلگرامی کے درجات کو بلند عطا فرما. ان کی خدمت اعضاء و مسجد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار ان کی تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں سے درگزر فرمانا. ان کے گھر والوں کو عزیز و اقارب کو صبر جمیل عطا فرما. پروردگار جہاں تماسمی کا واسطہ ہے اور ان کی ازداریوں کا بہترین بدلہ نصیب فرما. ان کو جلالے سید الشہداء میں اعلیٰ مقام عطا فرما. جب قیامت کی دھوپ ہو میں لوائے حمد کا سایہ نصیب فرمانا. جب قیامت کی پیاس لگے تو حوض کوثر کا جام عطا فرما. پروردگار مرحوم کے لیے جو کچھ سوئم سے لے کر اب تک پڑھا گیا لکھا گیا سنا گیا ایک ایک حرف کا بہترین بدلہ اپنی بارگاہ سے مرحوم کو عنایت فرما. پروردگار ہمارے تمام جملہ مرحومین کی مغفرت فرما. ہمارے بزرگوں کو دور عطا فرما. جوانوں کو حفظ و امان و سلامتی عطا فرما. پروردگار زندہ رہیں تو زیارت امام حسین نصیب فرما. مر جائیں تو شفاعت امام حسین نصیب فرمانا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.